السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میکسیکو ایسا ملک جہاں خوبصورت ساحل اور رنگین ثقافت کے پیچھے ایک تاریک دنیا جنم لیتی ہے۔ منشیات کی سمگلنگ، مسلح گروہ اور طاقت کی خونی جنگ۔ آج کی ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے اس شخص کی جسے دنیا ایل مینچو کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس کے عروج کی، اس کے خوف کی سلطنت کی، اور آخر کار ایک آپریشن نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایل مینچو 1960 میں میکسیکو کے ایک غریب سے علاقے میں پیدا ہوا۔ بچپن غریبی میں گزرا اور تعلیم محدود تھی۔ جوانی میں روزگار کی تلاش میں وہ امریکہ بھی گیا، مگر وہاں بھی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ میکسیکو واپس آ گیا اور پھر یہاں سے شروع ہوا اس کی زندگی کا خطرناک باب۔ شروع کے دنوں میں وہ کسی مجرمانہ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتا تھا اور اسی نیٹ ورک میں اس نے اپنی جان پہچان بھی بنائی۔ طاقت، خوف اور بے رحمی اس کے ہتھیار بن گئے۔ 2000 کی دہائی میں مختلف کارٹل کے درمیان خون ریزی جنگ سٹارٹ ہو گئی اور اس افراتفری میں ایک نیا نام ابھرا، جیلسکو نیو جنریشن کارٹل۔ ایل مینچو نے نہ صرف اس تنظیم کو قائم کیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اسے ملک کے طاقتور گروہوں میں شامل کر دیا۔ یہ گروہ کوکین اور فینٹانائل جیسی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ CJNG کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی بہترین حکمت عملی، پتھر بند گاڑیاں، ڈرونز اور بھاری ہتھیار۔ میکسیکو کے کئی علاقوں میں یہ کارٹل حکومت کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ ایل مینچو کی قیادت میں CJNG نے اپنے مخالفین کے لیے انتہائی شفاف طریقے اپنائے۔ مقامی مقامات پر حملہ، سرکاری فورسز پر گھات لگا کر وار کرنا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکیاں۔ میکسیکو کی حکومت نے ایل مینچو کو موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں ڈال رکھا تھا اور امریکہ نے بھی اس کے ساتھ کی قیمت ملینز آف ڈالر رکھی ہوئی تھی۔ خفیہ ٹھکانے، مضبوط نیٹ ورک اور وفادار مسلح افراد ہمیشہ اس کی ڈھال بنتے۔ فروری 2026، ریاست جیلسکو کا ایک پہاڑی علاقہ۔ خفیہ معلومات کے ذریعے میکسیکن فوج کو اطلاع ملی کہ ایل مینچو ایک محفوظ ٹھکانے پر موجود ہے۔ خصوصی فورسز کی مدد سے صبح کارروائی کی گئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایک جنگی ماحول سا بن گیا۔ کارٹل کے لوگوں نے شدید مذمت کی۔ سورسز کے مطابق ایل مینچو بھی اسی جھڑپ میں زخمی ہوا اور اسے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور رستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یوں ایک ایسا نام جو برسوں تک خوف کی علامت رہا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی ہلاکت کے بعد جیلسکو اور اس کے ارد گرد دیگر علاقوں میں تشدد کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ سڑکوں پر رکاوٹیں، جلتی گاڑیاں اور فورسز پر حملے۔ حکومت نے ہزاروں کی اضافی نفری تعینات کر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بڑے کارٹل کی موت اکثر طاقت کے خلا کو جنم دیتی ہے اور یہی خلا مزید خون ریزی کا سبب بنتا ہے۔ CJNG صرف میکسیکو تک محدود نہیں تھا، اس کے روابط امریکہ، یورپ اور ایشیا تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایل مینچو کی موت کو بعض علاقوں میں منشیات کے خلاف ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا، مگر سوال یہ ہے، کیا ایک شخص کی ہلاکت پورے نظام کو ختم کر سکتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ کارٹل اکثر نئے لیڈر پیدا کر لیتے۔ اصل جنگ صرف ایک فرد کے خلاف نہیں بلکہ اس پورے ڈھانچے کے خلاف ہے جو منشیات کی معیشت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ایل مینچو کی زندگی ایک تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، غربت، طاقت کی خواہش اور جرائم کی دنیا۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں نہ جس میں سکون ہے اور نہ استحکام۔ میکسیکو آج بھی منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، مگر یہ جنگ اسلحے کے زور پر نہیں بلکہ معاشرے میں تعلیم، معاشی بہتری اور سماجی اصلاح کر کے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی کریے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔